لاوا جب پکتا ہے تو پھٹتا ہے اور پھر اپنے ساتھ بہت ساری دوسری چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے کبھی لاوے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہو یا پھر اس کے اوپر توجہ دی ہو۔ لاوا کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ آتش فشاں پہاڑ ہوتا ہے جس میں سے لاوا پھٹ کے باہر نکلتا ہے اور اپنے ساتھ آس پاس میں جتنی بھی زندہ چیزیں ہوتی ہیں یا مردہ ہوتی ہیں ان سب کو راکھ کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن کچھ لاوے ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑوں پر نہیں، دلوں میں پکتے ہیں، ذہنوں میں پکتے ہیں، اور جب وہ پھٹتے ہیں تو پھر نہ تو سوویت یونین جیسی بڑی ریاست جس کے پاس فوج بھی ہو، جس کے پاس ایٹم بم بھی ہوں، جس کے پاس اور بھی بہت سارے وسائل ہوں خطۂ زمین پر، ان کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ان کے کنٹرول میں ہو تو پھر ان کے پاس کچھ نہیں بچتا کیونکہ لاوا پھٹ پڑتا۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی نئے ملک بن جاتے ہیں۔ ایسا دنیا کی تاریخ میں بہت دفعہ ہوا ہے، اور جب تک انسان نامی جانور اس دنیا پر موجود ہے ایسا ہوتا رہے گا۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ ہمیں لالی پاپ دیتی ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے ہمیں یہ گردان سننے کو مل رہی ہے کہ ہم نے وہ 14 مئی کی الیکشن کا آپ کو آرڈر کیا ہوا ہے، اس کے خلاف اپیل آئی نہیں۔ وہ آرڈر میدان میں موجود ہے اور اپیل کرنے کا ٹائم بھی گزر چکا ہے، لہٰذا وہ فیصلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اب اس نے لاگو ہونا ہے، کیونکہ 90 دن میں انتخابات ہونے۔ اس ملک نے 90 دن کی بہت کہانیاں سنی ہیں۔ ایک کہانی ہمیں اپنے بچپن کی یاد ہے جو اس کو ضیاء الحق نے سنائی، میں 90 دن میں انتخاب کرا کے اس ملک سے چلا جاؤں گا، پھر 11 سال تک جونکوں کی طرح اس ملک کو چاٹتا رہا اور اس کی بخیے اتھیڑ کے رکھ گیا۔ ہماری سپریم کورٹ بھی جونکوں کی طرح کام کرنے میں کوئی پیچھے نہیں۔ یہ ہمیں 90 دن انتخابات آئین میں لکھے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم چاہے جسٹس کارنیلیس کے کسی جو ہے وہ عہد و پیمان والی کانفرنس پر پہنچیں یا ہم کہیں اور ہوں، ہم کہتے ہیں 90 دن میں انتخابات ہونے ضروری ہیں۔ یہ جو پچھلے 100 گھنٹے سے اس قوم کے بنیادی حقوق سلب کیے جا چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ آج چوتھا دن ہے ہمارا انٹرنیٹ بند ہے، بلکہ ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے پچھلا کوئی 1 مہینہ ہو گیا یا شاید کوئی عمر بیت گئی ہے کہ اس ملک میں ہمیں دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ہم اس کنویں کے مینڈک کی طرح ہیں جو ایک چھلانگ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں بس دنیا اتنی ہی ہوگی، پھر ایک اور چھلانگ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اتنی نہیں تو بس اتنی ہوگی، تو پھر تیسری چھلانگ لگا کہتے ہیں بس اس سے بڑی دنیا نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس حکومت نے جو بھی ہمارے بیسک جو رائٹس ہیں، یعنی ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں، ان کو پامال کیے ہوئے ہیں، اور ہماری عدالت جس نے وہ سپریم کورٹ کے لیے ایک مسودہ قانون جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے جوائنٹ سیشن میں منظور ہوا، وہ پروسیجرز اور کس طرح سے کیسز سپریم کورٹ میں لگنے اس کو معطل کیا ہوا، وہ 8 ججز نے جو کہ بہت ہی عالی شان عزت مآب ہیں، ان کو پچھلے 4 دنوں میں یہ نظر نہیں آیا کہ یہاں بنیادی انسانی حقوق پامال ہو چکے ہیں، لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کے پاس معلومات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تو یہ 90 دن کو کیا ہم نے چاٹنا ہے یا چوپنا ہے؟ 4 دن سے لوگ دنیا سے بے خبر یہاں جنگل بیابان میں، کیونکہ پاکستان ایک جنگل ہے، دس از اے وائلڈ جنگل جس میں قانون اس کا ہے جس کی لاٹھی ہے۔ اگر انسانی بنیادی حقوق ہوں تو یہ کیا ہے، نیٹ بند کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے آمد و رفت پر اس طرح سے پابندی لگ سکتی ہے۔ ہم تو ریاست کو بچا رہے ہیں اس لیے ہم نے نیٹ بند کیا ہوا ہے۔
1971 میں کون سا نیٹ تھا جو آپ ریاست کو بچا پائے گے؟ 1971 میں کوئی آپ کے پاس نیٹ سروس نہیں تھی، ریاست آپ سے بچ نہیں سکی تھی کیونکہ آپ کے کرتوت ایسے، جس نے بھی حکومت کی اس کے کرتوت ایسے رہے کہ لوگ اپنا وہ جو لاوا ان کے دماغوں میں اور دلوں میں پھٹ پڑا، پھر اس کو کوئی کنٹرول نہ کر سکا۔ تو ابھی بھی صورتحال اس سے کوئی مختلف نہیں۔ جو یہ بیٹھ کے تسلی کر کے چائے کے کپ کے ساتھ سڑکی لے کے ایسے کر کے کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ نیٹ بند کر کے ملک کو تباہی سے بچا لیا ہے، ان کو یہ اندازہ نہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں کس حد تک اس تمام جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں، اور لوگ سبھی کو جانتے ہیں ان کے خلاف کتنی نفرت پل رہی ہے، کتنی پل چکی ہے۔ اور سپریم کورٹ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ 90 دن میں انتخاب کرانا ضروری ہے؟ لوگوں کے بنیادی حقوق بھلے آپ غضب کر جائیں، کھا جائیں، کسی نے چپنا ہے ان 90 دنوں کو؟ لوگوں کو جب تک بنیادی حقوق میسر نہیں ہوں گے، جب تک وہ اپنے آئین میں دیے گئے حقوق کو استعمال نہیں حاصل نہیں کر لیں گے، جب تک انہیں یہ گارنٹی نہیں ہوگی کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ان کو ان کے حقوق دے گی، تب تک لوگوں کی لائلٹی کو آپ پرچیز نہیں کر سکتے۔ اس وقت صورتحال نہ جانے کیا ہے، ہمیں کئی طرح کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں، لوگوں نے حملہ کر دیا، لوگوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیے، لوگوں نے نہ جانے دکانیں لوٹ لیں، لوگوں نے بینک لوٹ لیے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ لیکن کتنے عرصے تک آپ چھپائیں گے؟ وہ جو 1971 میں ایک محمود الرحمان کمیشن رپورٹ تھی، محمود الرحمان کمیشن رپورٹ، وہ بعد میں انڈیا سے پبلک ہو گئی، چھپ کچھ نہیں سکا۔ پھر کارگل کے اوپر بھی رپورٹ دنیا میں آشکار ہو چکی، اور پھر جو آپ بقایا اکھاڑ بچھاڑ کرتے ہیں، لوگوں سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ تو یہ 4 دن یا 10 دن آپ نیٹ بند کر کے کون سی کہانی ہم سے چھپا لیں گے؟ لوگوں کو جب تک ریاست پر یقین نہ ہو کہ ریاست ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی، لوگ اس کے ساتھ کبھی لائل نہیں ہوتے۔ یہ بائی اینڈ لارج 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور لوگوں کی لائلٹی کو آپ آٹے کی بوری اور 2 ہیلتھ کارڈ اور 2 دوسرے اسی طرح کے لالی پاپ دے کر سمجھتے ہیں کہ لوگ لائل ہو جائیں گے۔ لوگوں کی زندگیاں پاپا جان پیزا سے زیادہ مشکل میں، پریشانی میں ہیں، جزیرے خریدنے والوں سے زیادہ مشکل انہیں ان حالات نے دی، جو باہر جا کے کہیں اور سربراہ بن گئے کسی اور فورس کے، ان سے زیادہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہاں کس بھاؤ دال آلو پیاز بکتا ہے۔ لوگوں کے ذہن معاف ہو چکے ہیں، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ اپنی عیاشیوں میں علل تللوں میں لگا ہے، جبکہ ان کے بارے میں ان عیاشی کرنے والوں کو فکر نہیں، اور وہ اپنی من مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ جب آپ 90 دن کی ہمیں گردان سناتے ہیں، تو آپ یہ بنیادی حقوق کے اوپر آپ 8 لوگوں کے ضمیر جاگتے نہیں ہیں؟ بس اس پر ذرا سوچئے، شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ رہا سوال عمران خان کا، وہ گرفتار ہو یا وہ گرفتار نہ ہو، جیسا نواز شریف ویسا ہی عمران خان، ہمارے لیے یہ سب برابر ہیں، کیونکہ یہ سب انہی کے لائے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں سیٹوں سینٹوں میں گھسیٹا، اور جنہوں نے ہمیں کارگل میں بتایا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ نہ ان سے پہلے کچھ ہوا، نہ ان سے بعد میں کچھ ہوگا۔ لیکن لوگوں کی زندگیوں کو اس طرح سے اجیرن مت بنائیں کہ لوگ آپ کے خلاف ہی اٹھ کھڑے۔ ملتے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔